کا مطلب ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کو دفن کر دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کو یقینی بنایا اور اس کا مطمئن نظر یہ تھا کہ پاکستان میں معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے۔ یہ جتنا بھی پروسیس الیکشن کا ہوا ہے سپریم کورٹ اس کے پیچھے تھا، سپریم کورٹ کی رہنمائی میں سب کچھ ہوا ہے۔ اب اگر سیاسی جماعتوں کو ان انتخابات پر تحفظات ہے اور سپریم کورٹ نے اس نقطۂ نظر سے یہ انتخابات کا اعلان کروایا تھا کہ معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا، وہ تو آتا نظر نہیں آ رہا، تو کیا اب سپریم کورٹ کا فرض نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ انتخابات کرائے ہیں اور اگر اس میں استحکام نہیں آیا اور لوگوں کے سیاسی جماعتوں کو تحفظات آ رہے ہیں تو ان کو ایڈریس کرے اور سپریم کورٹ اب خود نوٹس دے؟ چاہیے تو ہے جی آرٹیکل، میں تو کہتا ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کس لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ آرٹیکل 184 اسی لیے ہے کہ ایسے تمام معاملات کے لیے سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ جو بھٹو کیس کو جو آج کھول کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن کی آپ نے بات کی ہے، تو سپریم کورٹ کو ہمارے چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آیا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی صبح شام کس بے دردی سے وائلیشن ہو رہی ہے؟ اور وہ ان کو وہاں آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کہتے ہیں کہ جسٹس از بلائنڈ بٹ ناٹ دی جج۔ جج کو تو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اسی لیے یہاں پر اب یہ جو ہے جیسے یہ کیونکہ اب قصہ پارینہ ہو گیا کہ جس طریقے سے الیکشن سمبل چھینا گیا تھا، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل تھا، لیکن یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط فیصلہ تھا، تاریخ بتائے گی کہ یہ غلط فیصلہ ہے جو الیکشن سمبل کا کیا تھا، لیکن ہیومن ایرر ہے، چلو سارے فیصلے اچھے نہیں ہوتے، غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے آج بھٹو کیس کے غلط فیصلے کو آج کہا کہ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں اور ہیومن رائٹ کی وائلیشن بھی ہوئی ہیں اور عدالتوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، تو میرے خیال میں یہ آگے ہمارے یہ باتیں جو ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، الیکشن سمبل کے حوالے سے، یہ غالباً چیف جسٹس صاحب نے آئندہ کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ آئندہ چیف جسٹس کہے گا کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے یہ باتیں غلط کی تھیں۔ حقیقت یہ ہے یہ 9 مئی کے واقعہ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پارٹی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک پی ٹی آئی نے نعرہ دیا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے ووٹ بھی ڈالا۔ اب اس ووٹ کی بھی حکم سب کے سامنے ہے اور اس کی حیثیت بھی سب کے سامنے آ رہی ہے۔ اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ووٹ ڈال کے بھی بدلہ نہیں مل سکا، انصاف نہیں مل سکا، پی ٹی آئی کرے گی کیا آپشن ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کی بندشوں میں ہی کرنا ہے۔ ہم قانون توڑ کے پاکستان کو اور کسی مصیبت میں تو ڈالنے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن ہم وہ پروٹیسٹ کا جائز راستہ جو ہے وہ ہم بالکل اپنائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہر صوبے میں انڈیجنس موومنٹ جو ہے اور یہ ایک شور جو ہے وہ ریگنگ کے اگینسٹ موجود ہے۔ اب وہ تمام کے تمام جیسے صوبے مل کے ایک فیڈریشن بناتے ہیں، اسی طرح سارے صوبے مل کے یہ موومنٹ کی شکل جو ہے، کیونکہ موومنٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ڈیوائڈ کرتی ہے، موومنٹ یونائٹ کرتی ہے، تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر یہ تمام صوبوں کے ساتھ یہ اکٹھے کر کے یہ ایک میگا موومنٹ جو ہے یہ اٹ از ان دی آفنگ۔ اور اب ابھی دیکھیں گے کہ بالکل وہ پروٹیسٹ کا ایک طریقہ جو آئینی طریقہ ہے وہ لے کے پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے، اور مائنارٹی کو جن کا رائٹ نہیں ہے حکومت چلانے کو وہ اس کو رد کر بھی چکے ہیں، اور برملا کہا جائے گا کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ پارلیمان جو ہے بالادست ہے، تو کیا اب آپ کے لوگ پارلیمان میں موجود ہیں، صوبائی اسمبلی میں موجود ہے، قومی میں موجود ہے، کیا آپ یہ جو الیکشن ریگنگ والا معاملہ ہے عدالتوں میں تو آپ نے دیکھ لیا جو بھی چاہتا ہے، ابھی تک ٹائم 1 مہینے ہو گیا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا یہ معاملہ بہتر نہیں آپ پارلیمان میں لے جائیں؟ پارلیمان میں تو چل رہا ہے، پارلیمان میں دیکھیں نا، پارلیمان میں تو آپ نے دیکھ لیا پارلیمان نے کس ڈٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو میجورٹی تصور کرتے ہوئے انہوں نے اوتھ لے لیا۔ آپ دیکھیں نا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کسی بات کی، تو اس لیے ایسی صورت میں ہم بالکل پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ ایڈریس بھی کریں گے، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم وہ جائز طریقہ۔ آپ کو یاد ہوگا 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف ہنگامے ہوئے تھے اور وہ ہنگامے
ملک گیر ہنگامے بن گئے تھے، اس کی ابتدا ڈگنگ تھی. تو یہ تاریخ آپ دیکھ لیجئے. لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جب وہ طوفان نو بھی آیا تھا نا تو وہ ایسا لگا تھا کہ ایک تنور میں سے پانی نکل رہا ہے، تھوڑا سا رس رہا ہے، تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا لوگوں نے، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ پھیل گیا. اسی طرح سے یہ موومنٹ جو اپنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے یہ بڑھ کے اکٹھی ہو جائے گی اور ایک بڑی موومنٹ کی شکل اختیار کرے گی اور یہ ایک جائز موومنٹ ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. یہ بتائیے گا کہ خواتین کی جو خصوص نشستیں اس حوالے سے آئیں خاموش ہے کہ جن پارٹیوں کو دی گئی ہے ایک لمٹ اس کی مقرر ہے